بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذکر کی فضیلت حصہ دوم۔ 40 سال تک روٹی نہ چبائی۔ حضرت سرمی سکتی سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضرت جرجانی کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے۔ میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا، یعنی اس غذا کو استعمال کرنے کی بدولت میں 90 مرتبہ زیادہ اللہ کی پاکی بیان کر لیتا ہوں، لہٰذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں کھائی۔ سبحان اللہ۔ کلام اور سبز جانور۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں ذکر الہی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ انہیں خیال ہوا کہ اس جنگل میں شاید میرے سوا کوئی اللہ کا ذکر نہ کرتا ہوگا۔ اللہ نے اسی وقت درندوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ ہمارے ذکر کی آواز بلند کرو، تو اس قدر ذکر اللہ کا شور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور عرض کیا، اے اللہ، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ حکم ہوا اپنا عصا زمین پر مارو۔ جب انہوں نے عصا زمین پر مارا تو زمین شق ہو گئی اور پانی جوش مارتا ہوا نظر آنے لگا۔ حکم ہوا اس پر بھی عصا مارو۔ آپ نے اس پر بھی عصا مارا، ایک سیاہ پتھر نمودار ہوا۔ حکم ہوا اس پر بھی عصا مارو۔ آپ نے اس پر بھی اپنا عصا مارا تو وہ پتھر شق ہوا اور ایک سبز جانور نکلا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیری پیدائش کو کتنا زمانہ ہوا؟ اس نے کہا 300 سال۔ آپ نے پھر پوچھا، تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے ذکر سے بہتر کون سا کام ہے؟ اے موسیٰ، مجھے دن میں 2 بار پانی دیا جاتا ہے، مگر میں اس خوف سے نہیں پیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینے لگوں اور موت کا فرشتہ آ جائے۔ یہ کہہ کر اندر غائب ہو گیا اور پتھر پانی کے نیچے چلا گیا، پھر زمین برابر ہو گئی۔ کنکریوں کی تسبیح۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کنکریاں اپنے دست انور میں اٹھائی تو یعنی یہ کنکریاں تسبیح کرنے لگیں اور ہم نے ان کی آواز سنی۔ سبحان اللہ۔ گھاس بھی تسبیح پڑھتی ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت احمد بن حرب دونوں ایک جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت احمد بن حرب نے زمین کی کچھ گھاس اکھاڑ دی۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تجھے 5 چیزیں ملیں۔ نمبر 1، اللہ کی تسبیح سے ہٹ کر تیرا دل اس گھاس میں مشغول ہوا۔ نمبر 2، تو نے ذکر اللہ کے علاوہ دوسری چیز کی عادت ڈالی۔ نمبر 3، تو نے یہ راہ ڈالی جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 4، تو نے اس گھاس کو اپنے رب اللہ کی تسبیح سے روکا۔ نمبر 5، اور اپنے آپ پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کر دی۔ ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ صاحب نزہۃ المجالس نے ایک بزرگ کی حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی جب یہ آیت پڑھی، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ان چیزوں کی آواز ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی۔ یہ خیال آتے ہی انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ لوٹے کی طرف لپکے تو لوٹے سے آواز آنے لگی، اللہ اللہ۔ انہوں نے لوٹے سے
جو اللہ کا نام پاک سنا تو شرما گئے، اور اس ذکر اللہ کرنے والے کو بیت الخلاء میں کیسے لے جاؤں، یہ تو بے ادبی ہوگی۔ پھر ڈھیلا اٹھانے بڑھے تو سب ڈھیلوں سے آواز آ رہی تھی، اللہ 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 اللہ۔ اب وہ حیران ہوئے کہ ان ڈھیلوں کو بھی بیت الخلاء میں کیسے لے جا سکتا ہوں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ الغرض وہ جس طرف بڑھتے ہر چیز سے اللہ اللہ کا ورد سنتے۔ بڑے حیران ہوئے کہ کیا کروں۔ اتنے میں ہاتف غیبی کی آواز سنی کہ کچھ سمجھے کہ ہم ان چیزوں کی آواز تمہارے کانوں کو اسی لیے نہیں سننے دیتے تاکہ تمہارے کاروبار رک نہ جائیں۔ وہ بزرگ فوراً سجدے میں گر گئے اور اپنے وسوسوں کی دل سے معافی چاہی۔ اللہ کی راہ میں تلوار چلانے والے سے بھی ذاکر افضل ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا کہ کون سے بندے اللہ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ کا غازی کون ہے؟ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا، اگر غازی مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے درجہ میں زیادہ ہوگا۔ عجیب و غریب دیوانہ غلام۔ ایک آدمی نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، میں 3 شرطیں لگاتا ہوں۔ نمبر 1، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے۔ آپ مجھے دن کو جو چاہیں حکم دیں، رات کو حکم نہیں کریں گے۔ اور نمبر 3، اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دیں جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ اس آدمی نے کہا، میں نے یہ شرطیں قبول کر لی۔ پھر اس آدمی نے کہا، اپنے لیے کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے ایک خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا۔ اس پر اس آدمی نے کہا، اے غلام، تو نے خراب و خستہ کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا، اے میرے آقا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے؟ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ کچھ مدت کے بعد ایک رات کو اس کا آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ کمرہ روشن ہے اور غلام سر بسجود ہے اور اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن قندیل معلق ہے اور غلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، اے اللہ، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی۔ اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات میں صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا، اس لیے اے میرے رب میرا عذر قبول فرما لے۔ آقا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور روشن قندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر آقا واپس آ گیا اور سب ماجرا اپنی بیوی کو سنایا۔ دوسری رات وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے اور قندیل اس کے سر پر ہے۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے یہ سب منظر دیکھتے رہے اور رو رہے تھے۔ آخر کار صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، تم اللہ کی خاطر آزاد ہو،
تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا ہے، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں جینا چاہتا۔ بس اسی وقت وہ غلام گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔